بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری پرانی عادت ہے کہ اس مہینے میں ہم دریائے نیل کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک باکرا لڑکی یعنی کنواری لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو پیسے وغیرہ دے کر رضامند کر لیتے ہیں، اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت قیمتی زیور پہنا کر بنو سنگار کر کے اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی نہیں چڑھتا۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور بیوقوف رسم ہے، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش یعنی رہنا ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا، تو اس پرچے میں لکھا ہوا تھا، خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف۔ بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بے، اور اگر اللہ تعالی واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر لشکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پئی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی تر سالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا، شاداب ہو گیا، اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ وہ حضرات تھے جن کا حکم پانی بھی مانتے تھے، جن کی بات پانی یعنی دریا تک، درندے تک مانتے تھے۔ اگر آج کچھ ناواقف لوگ انہی کو نہ مانیں تو اس طرح ہے کہ جس سے کوئی آدمی سورج کے اوپر تھوکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ سورج پر تھوکتا ہے تو دوبارہ تھوک اس کی منہ پر آتی ہے، سورج کو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام کے مرتبے میں کچھ کمی نہیں ہوتی، لیکن ان بیچاروں کا اپنا ہی نقصان ہے۔